بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ نے بے شمار ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ کسی پہ لکھا ہوگا کہ دولت دروازے توڑ کے تمہارے گھر کے اندر گھس آئے گی، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ چھت پھاڑ کے دولت اندر آ جائے گی۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہم تمہارے سے رزق نہیں مانگتے، رزق ہم دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر یہ دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی آدمی سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی، رزق کے خزانے، مال و دولت کے خزانے یہ اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ کے پاس جانے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت وغیرہ ہم سے نہیں ہوتی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم عبادت کرو، باقی رزق ہم مہیا کریں گے۔ لیکن اس زمانے کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہے، اور باقی وظائف کر لیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، آپ اگر ان سے ملو گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو نہیں پڑھی جاتی، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن استاد محترم، پیر صاحب بزرگ نے، بابا جی نے جو وظیفہ دیا ہوا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصہ وظائف کرنے کے بعد وہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں بتلاتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس لوگ آئے، پہلا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت جی رزق کی بڑی کمی ہے۔ تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا ہے، حضرت جی قحط سالی ہے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ تیسرا ہے، میرے پاس اولاد نہیں۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ چوتھا آیا، کوئی کاروبار کوئی نوکری نہیں۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ حضرت جی آپ نے ایک ہی یا وہ طریقہ اور ایک ہی راستہ اور ایک ہی وظیفہ یاد کر رکھا ہے کہ استغفار پڑھو، دنیا بھر کے سارے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، بات تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ سچ اور حق ہے، باقی تیری میری باتوں میں تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اللہ حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر کہہ رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ بھائی استغفار پڑھو، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ آسمان سے بارش نازل کر کے قحط سالی کو دور کر دے گا۔ اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔
اللہ تمہیں نہریں بھی دے گا، باغات بھی دے گا۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ جل جلالہ و من والو ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کا حال یہ ہے کہ استغفار پڑھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کو اگر اس کے بزرگ، اس کے پیر، اس کے مرشد، اس کے استاد دعا دے دیں تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ میرے حضرت نے میرے لیے دعا کی تھی، مجھے دعا دی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دو بزرگ ولی نہیں، 70,000 فرشتے تمہارے لیے صبح اور رات کو دونوں وقت دعا مغفرت کریں گے۔ جہاں 70,000 ملائکہ کی دعا ہوگی، وہ اللہ جل جلالہ و من والوں کی کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے، 70,000 فرشتے صبح اور شام اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات اچھے نہیں ہیں، گھر کے اندر تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر کے اندر جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد مجھ پہ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود کیا چھوٹا سا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اس سے اور چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی درود۔ فرمایا مجھ پہ درود بھیجو اور سلام کرو، گھر کے اندر کوئی موجود ہو یا نہ ہو، گھر کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے، یا فرشتے ہوں گے یا جنات ہوں گے، اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ فرمایا تمہیں کوئی نظر آئے یا نہ نظر آئے، سلام کر کے مجھ جب اللہ کا نام لے کے مجھ پہ درود پاک بھیج کے، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پوری صورت کم از کم ایک دفعہ تو پڑھو، زیادہ پڑھو تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ وہ صحابی چلا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کچھ دنوں کے بعد ہوئی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی وہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلایا تھا، سلام، درود اور سورہ اخلاص پوری۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میرے اور میرے گھر والوں کے وارے نیارے ہو گئے، گھر کے اندر سے تنگی معاش ختم ہو گئی، فراوانی شروع ہو گئی، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور یاروں کو بھی اس نعمت کے اندر شریک کر لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ اور اللہ جل جلالہ و من والو نے جو استغفار کا ہمیں کہا ہے، اور پھر اس سے پہلے اگر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر دعائیں ہماری کبھی قبول نہیں ہوگی۔
دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن رزق حلال، نمازوں کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو بندہ سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن سفر والا جو مسافر ہے، ملبسو حرام و مطعمو حرام فیقول رب انا یستجاب لہ الدعا، وہ سفر کرتا کرتا بیت اللہ میں پہنچ کے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ہاتھ کے اندر اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا پینا حرام کا ہے اور حرام پہن کے حرام کھا کے یہاں پہنچا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا رزق حلال ہے، کہیں حرام تو نہیں ہے، ہمارا پہننا حلال کا کہیں حرام تو نہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ و من والو دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور اس حالت میں وہ دولت گھروں کے اندر دروازے توڑ کے آتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔